بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کہ میں سمرقند اور بخارا کی مبارک سرزمین سے ایک بیج لایا اور اسے ہندوستان کی زمین میں کاشت کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر اس بیج سے مبارک اور تناور درخت پیدا ہوا، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، یعنی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے بارے میں تو کافی کچھ جانتے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو آپ کے بعد امتیازات بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو اللہ تعالیٰ نے ولایت میں اور اپنے قرب اور معرفت میں ایک عظیم مقام عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بشارت دی تھی کہ قیامت کے دن کئی ہزار گناہ گار اور خطا گاروں کو تمہاری شفاعت سے بخشا جائے گا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستخط اور مہر خاص سے آپ کو آخرت کا اجازت نامہ عطا فرمایا اور مقام شفاعت سے نوازا۔ جی ہاں، وہی امام ربانی جس کی مزار پہ اقبال کو 300 سال بعد فیض ملتا ہے، اور اقبال کہتا ہے کہ 300 سال سے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض عام ہو ساقی۔ عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، عقل کے ہاتھ میں ہے خالی نیام اے ساقی۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ مہدی آخر الزمان کے ظہور تک تم جیسے باطنی کمالات اور معمولات رکھنے والا کوئی بھی ولی ظہور میں نہیں آئے گا، یعنی آپ کے بعد حضرت امام مہدی تک آپ جیسا کوئی بھی روحانی کمالات رکھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں فرمائے گا۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شہنشاہ ولایت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آپ کو آسمانوں کا علم عطا فرمایا، جس کا آپ نے اظہار بھی فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کے ارواح نے آپ سے ملاقات کی اور اپنی زندگی اور موت کی حقیقت بیان فرمائی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو مقامات صغرا کی سیر میں قطبیت ارشاد اور قطبیت افراد کا جامہ پہنایا گیا۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ مجھے جذب اور سلوک سے اعلیٰ تر ایک راہ دکھائی گئی، جس راہ کو آپ نے اقتباس نبوت کی راہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جو علوم فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب آپ پہ منکشف کر دیے گئے۔ آپ کو مقام ولایت، مقام شہادت، مقام صدیقیت، مقام قرب اور مقام قرب نبوت کی آگاہی بخشی گئی۔ آپ کو قطب ارشاد بنایا گیا، جس کے واسطے کے بغیر رشد و ہدایت اور ایمان اور معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ کو خزینہ رحمت بنایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے طریقے میں قیامت تک بالواسطہ یا بلا واسطہ داخل ہوں گے، خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں، سب کو ہماری نظر کے سامنے لایا گیا اور سب کا نام اور نسب اور مولد اور مسکن بتایا گیا۔ اگر میں چاہوں سب کو ایک ایک کر کے بیان کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ہاتف غیبی نے ندا دی، انک من المتقین۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بشارت دی گئی کہ جو علم آپ نے زبان سے ارشاد فرمایا یا قلم بند کیا وہ سب ہماری طرف سے فرمودہ ہیں، خواہ عالم سہ میں ہو خواہ عالم سکر میں ہو۔ امام ربانی کا جب وقت وصال آیا، اس سے پہلے آپ نے لوح محفوظ سے اپنے نام کو مٹتے ہوئے خود ملاحظہ فرمایا، اور پھر 28 صفر المظفر کو آپ مسکراتے ہوئے عالم بالا کی طرف محو پرواز ہوئے۔ حضرت امام ربانی کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ نشان مرد مومن بات گویم، نشان مرد مومن بات گویم، کہ چوں موت آیت تبسم بر لبے اوست، کہ مرد مومن کی نشانی میں تمہیں بتاؤں، جب اس کا موت آتا ہے اس کے لبوں پہ تبسم ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبوب کے وصال کا وقت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔